السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ وازواجہ وصحبہ ومن والاه وبعد۔ آج کی حدیث جو ہے وہ بڑی اہم احادیث میں سے ایک ہے، اور میں آپ کو اس حدیث کی کتاب اور کتاب میں سے حدیث کا نمبر بھی بتاؤں گا۔ آپ نے اس کو گھر جا کر تلاش بھی کرنا ہے۔ انٹرنیٹ پر آپ کتاب کا نام لکھیں گے، حدیث کا نمبر لکھیں گے، آسانی سے مل جائے گی۔ اس کو خود بھی پڑھیے گا، گھر والوں کو بھی پڑھائیے گا۔ اس حدیث میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کو اس مقام پر اکٹھا کیا جس مقام پر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے، اور پہلے سال آپ نے تمام اصحاب کو، مہاجرین کو، انصار کو اکٹھا کر کے کچھ نصیحتیں فرمائیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے بھی وہ نصیحتیں صحابہ کو کی۔ بیان کرتے ہیں، سمیت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بعد وفات النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میں نے سنا۔ اس حدیث کو بیان کرنے والے تابعی ہیں اوسط بن اسماعیل جلیل القدر، با علم اور با عمل صحابہ کے شاگردوں میں سے ایک ہیں۔ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 1 سال بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ فرماتے ہوئے سنا، قام النبی صلی اللہ علیہ وسلم عام اول مقام ھذا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اس جگہ پر کھڑے تھے جس جگہ پر ابو بکر کھڑے ہو کر واعظ کر رہے ہیں، نصیحت کر رہے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے پہلے سال یہاں پر کھڑے تھے، اور میں نے انہیں یہ فرماتے سنا، ثم بقا ابو بکر، پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر رکعت طاری ہو گئی، اور وہ بیان کرنے سے پہلے رو پڑے۔ اللہ ہمارے دلوں کو نرم کرے کہ ہم قرآن کو اور حدیث کو سنیں تو ہماری آنکھوں میں اللہ کی خشیت آ جائے۔ ابو بکر اور اکثر صحابہ جب بھی کوئی نبی علیہ السلام کی نصیحت بیان کرتے تو وہ ان پر رکعت طاری ہو جاتی۔ بیان کرتے ہیں، ثم قال، پھر انہوں نے اپنے آپ کو سنبھالا اور کہا، علیکم بالصدق فانہ مع البر وہما فی الجنہ۔ لوگو، تم پر سچائی کو پکڑنا لازم ہے، سچ بولنا، سچوں کے ساتھ رہنا، سچی بات کہنا، اس کو لازم پکڑو، کیونکہ یہ سچائی نیکی کے ساتھ ہے، اور نیکی اور سچائی یہ دونوں جنت میں لے جانے والے عمل ہیں۔ وَإِيَّاكُمْ وَالْكَذِبَ فَإِنَّهُ مَعَ الْفُجُورِ وَهُمَا فِي النَّارِ۔ اور جھوٹ سے بچو، ہر بری بات سے، جھوٹی بات سے بچو، کیونکہ یہ جھوٹی بات فسق و فجور کے ساتھ ہے، اللہ کی نافرمانی والے کاموں کے ساتھ ہے، اور اللہ کی نافرمانی والے کام اور جھوٹ دونوں جہنم میں لے جانے والے ہیں۔ اب دیکھیے، جو بندہ نیکیاں کرتا ہے، نمازیں پڑھتا ہے، اگر وہ جھوٹ سے نہیں نہ بچتا، فاسق و فاجر ہے، گناہ بھی کرتا ہے، نماز بھی پڑھتا ہے، بعید یہ ہے کہ اگر وہ اللہ سے توبہ کر کے اس جھوٹ کا، اس فسق و فجور کا رستہ نہ چھوڑے تو وہ جہنم میں چلا جائے۔ اور ایک بندہ اگر تھوڑا عمل کرتا ہے، اس کا اخلاق بہتر ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 عورتوں کا تذکرہ کیا گیا۔ پہلی عورت جو نوافل بڑے کثرت سے پڑھتی تھی، فرائض بھی پڑھتی تھی، نفلی عبادتیں کرنا، فرضی عبادتیں کرنا، روزے رکھنا، نفلی روزے، فرضی روزے، فرضی زکوٰۃ، نفلی صدقات بھی کرتی تھی، لیکن اس کے ہمسائے اس کی زبان اور بد اخلاقی سے محفوظ نہیں تھے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، وہ شخص، وہ عورت اپنی بد اخلاقی کی وجہ سے جہنم میں چلی گئی۔ اور اس کے مقابلے میں دوسری عورت جو صرف فرض نماز پڑھتی تھی، فرض روزے رکھتی تھی، فرض زکوٰۃ ادا کرتی تھی، ضروری تھوڑی بات تھی، لیکن اس کا اخلاق بڑا اعلیٰ تھا، بولتی تھی تو بڑا اچھا بولتی تھی، اپنے ہمسایوں کو، رشتہ داروں کو اس سے کوئی تکلیف نہیں تھی بد اخلاقی کی وجہ سے۔ فرمایا کہ وہ عورت جنت میں چلی جائے گی۔ آگے ابو بکر فرماتے ہیں، وصلی اللہ المعافات فإنہ لم یؤت بعد الیقین
خیر من المعافات، اللہ سے ہمیشہ عافیت مانگو۔ آج کے دور میں لوگ سوال کرتے ہیں جی فتنوں کا دور ہے، آزمائشیں ہیں، ملک آپس میں لڑ رہے ہیں، اختلافات ہیں، ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نصیحت دی صحابہ کو، ظاہر ہے جب آپ ہجرت کر کے آئے تو بہت آزمائشی دور تھا، مسلمان کمزور تھے، مال نہیں تھا، پہلے سال ہی، آج 17واں روزہ ہے، 17 رمضان المبارک ہے، آج یوم البدر ہے، ایک سال بھی نہیں گزرا پورا کہ مسلمانوں پر جنگ مسلط کر دی۔ اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ سچائی کو لازم پکڑو، جھوٹ کو چھوڑ دو اور اللہ سے عافیت مانگو۔ مسلمان کی ذمہ داری کیا ہے؟ ہر وقت اللہ سے عافیت مانگے۔ اور آپ نے فرمایا کہ ایک مومن کے لیے ایمان کے بعد سب سے بہترین چیز کیا ہے؟ اللہ اس کو عافیت عطا فرما دے، اس سے بہتر کوئی تحفہ نہیں۔ آگے فرمایا ولا تقاطعوا، آپس میں قطع تعلقی نہ کرو، چھوٹی چھوٹی باتوں پر ناراض نہ ہو جایا کرو، تعلق نہ توڑ دیا کرو۔ ولا تدابروا، اور ایک دوسرے سے منہ نہ پھیرو، یعنی کسی سے کوئی اختلاف ہے، لوگ ساتھ بیٹھے بندے سے سلام نہیں لیتے مسجد میں، کسی بات پر اختلاف ہے، کوئی بات بری لگی تو وہ منہ ادھر کر کے بیٹھتا ہے، دوسرے کا بیگ پھیر کے اذکار کرنے لگ جاتے ہیں۔ کسی بڑے کی بات بری لگ گئی، چھوٹوں کو حکم ہے کہ وہ بڑوں سے سلام میں پہل کریں، باہر سے آنے والا بیٹھے ان کو پہلے سلام کریں۔ تو اللہ کے رسول نے یہ دو باتیں دی ہیں کہ آپس میں بغض نہ رکھو، تو قطع تعلقی نہ کرو، اور ایک دوسرے سے منہ نہ پھیرو۔ ولا تحاسدوا، اور ایک دوسرے سے حسد نہ کرو۔ اللہ نے جس کو جو دیا ہے اس پر اللہ کا فضل ہے، اس پر کڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ولا تباغضوا، اور ایک دوسرے سے بغض نہ رکھو۔ آپ دیکھیں یہ ساری بیماریاں دل کی بیماریاں ہیں۔ کوئی انسان کسی سے قطع تعلقی کرتا ہے اس کو محسوس نہیں ہوتا، کسی سے منہ پھیرتا ہے دوسرے بندے کو پتہ نہیں چلتا یہ کیوں سائڈ پہ بیٹھا ہے، پھر اس کے بعد حسد کرتا ہے، بغض رکھتا ہے، یہ ساری دل کی بیماریاں ہیں۔ یہ دل کے اندر منفی اثرات ہوتے ہیں، جذبات ہوتے ہیں، تو وہ انسان کو پھر ایک دوسرے سے علیحدہ کر دیتے ہیں، اور ایک وقت وہ آتا ہے کہ ایک معاشرہ خوشبودار معاشرے کی بجائے تعفن زدہ بدبودار معاشرہ بن جاتا ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرب قیامت مسجدیں بہت ہوں گی، خوبصورت ہوں گی، نمازی بھی بڑے ہوں گے، لیکن وہ نمازی کسی کام کے نہیں ہوں گے۔ آج ہمارا حال بھی ویسا ہے، ہمارے دلوں میں حسد، بغض، کینہ، لوگوں کے لیے تنگیاں، چھوٹی چھوٹی بات پر ناراض ہو جاتے ہیں، بھائیوں سے تعلق توڑ دیتے ہیں۔ چھوٹوں کی بات کسی بڑے کو بری لگی تو بڑے نے بلانا ہی چھوڑ دیا، یہ تو میرا بڑا ہی نہیں مانتا۔ اب یہ بیماری بہت چل پڑی ہے، ہر بڑے بندے کو یہ بیماری ہے کہ مجھے کوئی بڑا نہیں مانتا۔ شریعت میں وہ بڑا قابل احترام ہے جو چھوٹوں پر شفقت کرتا ہے، جو چھوٹوں سے مغفرت کرتا ہے، چھوٹوں کی خطاؤں کو مان کر ان کو ساتھ لے کے چلتا ہے۔ اور چھوٹوں کے لیے بھی یہ تلقین ہے کہ اگر اچھا مومن بننا ہے تو اپنے بڑے والوں کی عزت کرو، ان کی بات کی قدر کرو، اگر ان کی بات کوئی اچھی نہیں لگتی تو خوش اخلاقی سے اچھے طریقے سے اپنی رائے پیش کرو۔ اور آخر میں فرمایا وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا، آپس میں اللہ کے بندے بن جاؤ، بھائی آپس میں بن جاؤ۔ یہ نبی علیہ السلام نے تلقین کی، اور یہ بعض ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کو بیان کیا۔ یہ ہمارے لیے بھی مشعل راہ ہے کہ ہمیں بھی نیک اعمال کے ساتھ سچائی کو زندگی کا حصہ بنانا ہے، برے اعمال کو چھوڑتے ہوئے جھوٹ کو چھوڑنا ہے۔ ہم نے ایک دوسرے سے حسد نہیں کرنا، بغض نہیں کرنا، منہ نہیں پھیرنا، ایک دوسرے کے سے حسد کرتے ہوئے اختلافات نہیں رکھنے، اور اللہ سے عافیت مانگنی ہے، اور کوشش کرنی ہے کہ ہم اللہ کے لیے، کسی دنیا منفعت کے لیے نہیں ہے، دنیا کے فائدے کے لیے نہیں، اللہ کے لیے ایک دوسرے کے بھائی بن جائیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔